الله الأعظم روحي وروح الألمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام زمان کا جو سب سے پہلا حق ہے اور جو سب سے بنیادی حق ہے وہ ہے معرفت امام زمان. اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے پچھلے 5 سے عرض کی تھی تو میں ریپیٹ نہیں کرتا. آج صبح کوئی نئی چیزیں میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں. ان میں سے امام زمان کی معرفت کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ امام زمان کی عظمت اور اہمیت کو پہچانا جائے کہ امام زمان کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے کل چھٹے امام کا ایک جملہ عرض کیا تھا جس میں حضرت نے فرمایا سیدی 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 لیتنی ادرکت لخدمت ایام حیاتی. فرمایا کاش میں اپنے سردار کی خدمت کا موقع مجھے میسر آتا. مولا کا سردار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمارا 12واں میں جعفر صادق کا بھی سردار. پھر مولا کائنات کا ایک جملہ وہ بہت ہی یعنی میں اس سے اوپر نہیں سمجھتا کہ اس سے کیا میں امام پڑھ کر امام زمان کی عظمت بتاؤں. جو مولا کائنات نے کوفہ کے منبر پر فرمایا وا شوقا الی رؤیتہ، کہ میں نے کو نہیں پڑھا تھا پچھلے سال، وا شوقا الی رؤیتہ. اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ میں علی تڑپ رہا ہوں اس کے چہرے کی زیارت کے لیے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے پڑھتا ہوتا ہوں، کون تڑپ رہا ہے؟ وہ تڑپ رہا ہے جس کے چہرے کی زیارت کو لیے دنیا تڑپتی ہے. آپ نے وہ مشہور یہ یعنی معروف حدیث ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، اور پیغمبر نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک صحابی رسول ہے وہ پاک پیغمبر کے گھر آئے اور انہوں نے یعنی منظر کام یہ عجیب کیا کہ بات نبی سے کرتے چہرہ مولا کائنات کا دیکھتے. کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جس سے بات کرتے اسی کا چہرہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں بات نبی سے کرتا ہوں اور علی کا چہرہ دیکھ کر اپنے نام اعمال میں عبادت لکھواتا ہوں. مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں، اس میں کوئی سبق بھی ہے، فضیلت بھی ہے، ساتھ درس بھی ہے. وہ واقعہ یہ ہے حارث حمدانی جو ہے نا کہ مولا کائنات کا بڑا پیارا صحابی ہے. اس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا 69 نمبر یعنی 69 نمبر جو لیٹر نہج البلاغہ کا وہ حضرت نے اسی حارث حمدانی کو لکھا، اسے پڑھیے گا اور لاجواب ہے. بڑی پیاری نصیحتیں، راز کی باتیں، گہری باتیں حارث حمدانی سے کی. یہ حارث حمدانی جو ہے نا یہ عجیب عاشق تھا امیر المومنین کا. دیکھو نا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ معرفت کی ہی مشکل ہے. یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے ڈیلیور نہیں کر پا رہی پاکستان میں، چونکہ عزاداروں کو عزاداری کی معرفت نہیں ہے. یقین جانیے بہت ساری یہ وہ حدیث بھی ہے، معصوم نے فرمایا کہ من ہانت علی نفس فلا ترجو خیرا، جو اپنی عظمت نہ پہچانتا ہو، جسے اپنی معرفت نہ ہو، اس سے خیر کی توقع نہ رکھ. جسے اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس سے خیر کی توقع نہ رکھ. پھر فرمایا من کرمت علیہ نفس لم یعن بالشہوات، جو اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہمارے عزاداروں کو اپنا مقام کو نہیں پتہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پہ نہیں جاتا. ہمارے عزاداروں کو اپنا موضوع نہیں پتہ. دیکھیے نا میں ایک مثال دیتا ہوں. میں
میں یہاں پر مطلب فکس مجلس کیوں پڑھوں گا؟ فکس مجلس جس میں پتہ ہو کہ فلاں بندے نے مطلب دھاڑ مارنی ہے، فلاں نے نعرہ لگانا ہے اور وہ اتنے پیسے لے گا، وہ رونے والے اتنے، یہ کیوں میں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مجھے معرفت نہیں ہے، میں اس کو بزنس سمجھتا ہوں۔ یعنی یہاں پر ہم کئی ایسی حرکتیں خطیب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بزنس سمجھتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، لیکن مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ امام حسین کے ذکر کی عظمت کیا ہے۔ عظمت پتہ چلے تو میں حرکتیں چھوڑ جاؤں۔ وہ عظمت کیا فرمائے من قال فینا بیتا بنا اللہ فی الجنت بیتا، اللہ فرمایا جو ہماری شان میں ایک مصرع پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ دیکھو نا، میں کیوں مصنوعی رونے والے ساتھ لے کر آؤں؟ میں اس لیے لے کر آتا ہوں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرا مقام کہ میں سمجھتا ہوں میری مارکیٹ ہے، جتنے دھاڑیں زیادہ ہوں گی مارکیٹ اوپر جائے گی میری، اور ریٹنگ اوپر جائے گی، ظاہر نیاز اوپر چلی جائے گی۔ لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ معصوم نے فرمایا من ابقى 50 فله الجنہ، من ابقى 40 فله الجنہ، من ابقى 30 20 10 واحد، جو 50 مومنوں کو رلائے اس پہ جنت واجب ہے، 40 کو رلائے پھر جنت واجب ہے، 30 20 10 ایک بندے کو رلائے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ فرمایا جو خود رو پڑے اس پہ بھی واجب ہے، اور جو رونے کی حالت اپنے اوپر طاری کرے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ساتھ وہ پیٹے لے کر ساتھ مجلسوں میں ہوں؟ یعنی کباتے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، عزادار اپنا مقام نہیں جانتا۔ بانی یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے سرگودہ پورا شرح پڑھا تھا اس پر پچھلے سال کہ عزاداری سید و شہداء کے مختلف شعبہ جات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ معرفت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہر شعبے میں یعنی اس کی کمی جو ہے بہت بڑے نقصانات کا باعث بن رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ یہ جو حارث حمدانی ہے نا، ہم اسی میں کہہ رہا تھا کہ زیارت کی معرفت بھی نہیں ہے، ہمیں زیارت کی معرفت بھی نہیں ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، ہمارا قصور ہے، پڑھنے والوں کو قصور ہے۔ ہم اب دے ہی نہیں پائے آپ کو وہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری تھیں۔ میں خالی اس چکر میں رہا کہ میں جب لطیفے پڑھوں گا نا مجلسوں میں، لوگ ہنسیں گے، انٹرٹین ہوں گے، میری مارکیٹ اوپر جائے گی۔ یقین جانیے اس میری یونیفارم میں بھی کئی بندے مارکیٹ کے چکر میں کہ ہماری مارکیٹ کیسے اوپر جائے گی۔ آپ کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، اور ہمارے امام سے بعض فورس بڑی سخت ہو، سخت سوالات ہوں گے ہم پڑھنے والوں سے، میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال زیارت کی معرفت کوئی نہیں ہے۔ میں نے خود اس بات کو دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ فرض کرو چیلم پہ کربلا آ گیا، اگلے سال پھر چلا گیا، اگلے سال پھر چلا گیا، اب لوگ بعد میں باتیں بناتے ہیں، دیکھو جی گھر ڈھنگ کا ہے کوئی نہیں اور یہ روز زیارتوں پہ چلا ہوں، اور جی اس نے دیکھو نا یہ وزٹر ہے جی، سیر سپاٹے پہ نکلا ہوا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، ہر زیارت 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 زیارت۔ بھائی کو اپنا مکان سیدھا کرو، کوئی اپنا کاروبار سیٹ کرو۔ جو بار بار زیارت پہ جائے اس کو لوگ ہمارے یہاں اس کو مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن یقین جانیے حارث حمدانی جو ہے نا یہ بار بار جاتا تھا مولا کائنات کی زیارت کے لیے۔ یہ جو بار بار کی زیارت اس کا اپنا مزہ ہے۔ ہماری روایات ہے کامل و زیارات کی، غور فرمائیے گا، کامل و زیارات کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ کربلا جائے، اگر مشکل ہے تو 6 مہینے میں ایک بار، وگرنہ فرمایا ہر سال میں ایک بار ضرور جائے، فرمایا سال سے آگے چھٹی نہ کرو۔ کربلا کی مولا کیوں؟ فرمایا کربلا کی ہر زیارت کا نور 1 سال تک محفوظ رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ میں چونکہ زیارت پہ باتیں سے چل پڑی تو چلو چند جملے اس کے ساتھ کہہ جاؤں۔ ایک مجتہد گزرے ہیں ایران میں، آیت اللہ شیخ مرتضی حائری، یہ آیت اللہ عبد الکلیم حائری مؤسس حوزہ قوم کے فرزند ہیں۔ ان کا ایک ہی شوق تھا، جیسے ہی قوم میں چھٹیاں 3-4 ملی نا سیدھا جناب وہ ٹکٹ پکڑی بس کی اور سیدھا مشہد امام رضا علیہ السلام کی قبر پر 70 مرتبہ انہوں نے زیارت کی امام رضا علیہ السلام کی۔ ہر دفعہ کہتے تھے کہ مولا میں اگلی دفعہ اگر زندہ رہا چھٹی ملی تو پھر آ جاؤں گا۔ تو جب 70ویں مرتبہ گئے نا تو یہی بات کی، یہ آخری وداع پر مولا میں جا رہا ہوں، جیسی قوم میں چھٹیاں ملے گی سیر سپاٹے میں نہیں، میں سیدھا مشہد آ جاؤں گا۔
تو جب رات کو سوئے نا تو خواب میں امام رضا تشریف لائے، فرمائے اب تو نہیں آئے گا، اب ہم خود آئیں گے۔ انہوں نے آ کر آیت اللہ مرشی ندفی کو بتایا کہ قبلہ میں تو اس طریقے سے دونوں مجتہد ہیں اپنے زمانے کے، یعنی 86-87 کی بات ہے، 86-87 کہا قبلہ اس طریقے سے میں تو امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا تھا تو حضرت نے تو مجھے یہ پیغام دے دیا۔ آیت اللہ مرشی ندفی نے کہا آپ کی آخری زیارت ہے زندگی کی، اگر آپ یا میں کوئی بندہ پہلے مر گیا وہ قبر کی پہلی رات کے حالات دوسرے کو بتائے گا۔ ہم شیعہ روحوں کے ساتھ رابطے کے قائل ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو وہ آیت اللہ مرتضی کی ڈیتھ پہلے ہو گئی، جیسے امام رضا علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا، ان کی ڈیتھ پہلے ہو گئی۔ آیت اللہ مرشی ندفی نے ان کی تدفین کی رات نماز واشت قبر پڑھی، سورہ یاسین کا ختم دلوایا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے آج کی رات مرتضی ملوا۔ آیت اللہ مرتضی خواب میں خوش باش، فٹ فاٹ، کس بالکل ریلیکس۔ آیت اللہ مرشی ندفی نے کہا کہ مرتضی بتا قبر میں پہلا دن کیسے گزرا؟ جو بشت کے زوار بیٹھے ذرا سر اٹھانا، پہلا دن کیسے گزرا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا مزہ آیا، مرنے کا مزہ آ گیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے قبر میں، امام رضا 3 دفعہ میری قبر میں آ چکے ہیں۔ میں نے کہا مولا امام رضا ہم آپ کی زیارت پہ آتے ہیں، یہ آپ تیسری مرتبہ میری قبر میں۔ فرمایا تو 70 مرتبہ آیا تھا، ہم بھی 70 مرتبہ آئے گے۔ اللہ یا علی اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کی زیارت بار بار کرنی چاہیے۔ اس میں یہ نہ کہا کرو فلانا کام ہوگا تو پھر نہیں، جب کربلا جانا پھر کام کاج نہ سوچا کرو۔ میں نے یہ کامل زیارت کی روایت ہے، جو بندہ صاحب حیثیت ہے نا، یعنی وہ اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، مشکل نہیں ہے اس کے لیے، یعنی حالات مالی ٹھیک ہیں، یہ بندہ اگر زندگی میں بہانے بنا بنا کر ابھی میرے بڑے کام ہیں، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بڑے فرائض ادا کرنے ہیں، ابھی مکان بنانے ہیں، فلاں کام کرنے میں بعد میں چلا جاؤں گا، سرکار نے فرمایا اگر کربلا جانے سے پہلے مر جائے گا نا 2 نقصان ہو گئے۔ یکون انقص الایمان، فرمایا ایمان میں سب سے نچلے درجے پر، اور فرمایا جنت میں سب سے گھٹیا رہائش اس کو دی جائے گی، سب سے کم تر رہائش۔ سارا مجمع ناراض سا ہو گیا، ویسے بات پسند کوئی نہیں آئی، ٹھیک ہے، پر یہ بہانے بنا کر زیارت کو ٹالا نہ کرے، یہ میری گزارش ہے۔ میں خدمت میں آپ کا عرض کروں گا کہ یہ حارث مدانی جو ہے نا، یہ دن میں 4 مرتبہ، سامنے گھر تھا مولا کائنات کے گھر کے، مولا کی زیارت کے لیے وہ چلا جاتا ضرورت کے بعد۔ ایک دن جب شدید گرمی میں نا 4تھی 5ویں مرتبہ جب گیا نا امام مولا کائنات کی دستک دیا، سرکار باہر آئے، اس نے ایک جملہ، سرکار نے ایک سوال کے فرمایا ما جاء بک یا حارث مدانی، اتنی گرمی میں دن میں 4تھی 5ویں مرتبہ تو نے کون سی چیز اٹھا کر لائی؟ اس نے کہا حبک یا علی، مولا تیری محبت اٹھا کر لیا یا علی، آپ کی محبت اٹھا کر لائی ہے۔ کائنات کے امیر نے کمال جملہ فرمایا، فرمایا یا حار و حمدان ان کنت صادقا، حارث مدانی اگر تو میری محبت کے دعوے میں سچا ہے، انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا، جب سانس یہاں پہنچے گی علی تیرے سرہانے موجود ہوں۔ فرمایا میں تیرے یا علی، مشینی دور آ گیا نا، مشینی دور آ گیا، ٹائم ہی کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کو ملنے کا۔ اور یہ جو لائیو مجلسیں ہیں نا یہ چلتی ہیں، ان کا ایک فائدہ ہے، چلو دور دور تک پیغام پڑھتے ہیں، ایک نقصان بھی ہے۔ ویسے نقصان یہ کہ مجھے کئی مومن ملتے ہیں کہ بلا میں کہیں نہیں گیا، میں تو لائیو گھر پہ دیکھتا رہا۔ یہ مہربانی کریں یہ کام نہ کریں، جو بندے آ سکتے ہیں وہ بارگاہوں میں آئیں، چونکہ اس وقت آپ کی حکومتیں یہ چاہتی ہیں بارگاہیں ویران ہو، جلوسوں میں تعداد کم ہو، وہ پوری تیاری میں کہ کسی طریقے سے یہ جلوس بین ہو جائے۔ آپ کے بزرگ علماء پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے،
جس کو علماء قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ادھر سے آپ بھی دو چار سنا جاتے ہیں علماء کرام کو، لیکن ادھر سے آگے وہی منہ دیتے ہیں جا کر. پھر کوئی یہ شہباز، یہ بلبلیں، یہ آپ کے وکیل ولایت نظر کوئی نہیں آتے، کیونکہ وہ علماء ہی ہیں جو آگے ڈٹے ہوئے ہیں. میں صاف صاف بتا دوں گا یا علی ٹھیک ہے. علماء ڈٹے، علماء نے کہہ صاف صاف کہہ دیا. اور پھر آپ دیکھیے ایک فرقہ واریت کی ایک ہوا اٹھائی گئی ہے اسپیشلی، یعنی جو پہلے پرامن تھے ہمارے بریلوی بھائی، تو بھی ان میں بعض جماعتوں کو اٹھایا گیا ہر جگہ پر اسپیشلی. ایف آئی آر، ذرا سی بات پر ایف آئی آر چھینک ماری ہے تو ایف آئی آر. ہاں ہمارے چکوال میں یزید پر لعنت پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، صحابی رسول ہے تو اس پر ایف آئی آر ہے. وہ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد پھر بڑی شرم آئی ایس ایچ او کو، یہ میں نے ایف آئی آر کس پہ کاٹ دی ہے. اس ایس ایچ او کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ پوزیشن ہے. ساری سسٹم ہمارے اس وقت جو ہے نا وہ اللہ کی آس پر ہی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو ملک کس طرف جا رہا ہے، نااہل لوگ جو وہ مسلط ہو چکے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ یہ عزاداری کو محدود کیا جائے. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کا ذریعہ ہے. علماء پر دباؤ ڈال کر وہ سائیڈ ہو گئے، سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے بزرگ علماء اپنی عوام سے بھی گالیاں کھاتے ہیں لیکن عزاداری پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، ایک میٹنگ کا حال میں آپ کو سنا رہا ہوں. جیسے کوشش کیا کریں مجالس میں آئیں اور مجالس کی رونق بڑھائیں. جی اور یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا آگے یہ جیتے کا طرف ہو. بہرحال میری گزارش ہے اس دفعہ چیلوں کے جلوسوں میں رونق بنانی ہے. یہ جتنا زیادہ، اب دیکھو بے وقوف لوگ ہیں، وہ چند مولوی صاحبان بیٹھے ادھر کراچی میں ایک میٹنگ کی، پھر میٹنگ کو لیک بھی خود کر دیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھئی یہ خلیفۃ بالفضل دہشت گردی ہے. میرا بھائی یہ بڑے بڑے آئے چلے گئے، دیکھو نا. اور بے وقوف واقعی نہ سمجھ لوگ ہیں، یہ جتنا اس ذکر کو دباتے ہیں یہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. میں کل فیس بک پہ حیران ہو گیا، میں نے رات کو فیس بک کھولی تو یہ جس علی ولی اللہ سے چڑھتے تھے نا، ساری فیس بک پر علی ولی اللہ. یقین جان پر یہ یا علی علیہ السلام یا علی بس اللہم صلی اللہ محمد خلیفۃ بلا فصل. اتنی اذانیں یقین جانو میں نیٹ پہ دیکھی، مزہ آ گیا. خلیفہ بلا فصل، اس کو ختم کرنے کے لیے میٹنگ کی کراچی میں، وہ اور زیادہ ہو گیا. ہر طرف خلیفۃ بلا فصل، فیس بک پر اتنی اذانیں، حتیٰ کہ اہل سنت وہ ہیں وہ مصطفیٰ غلبش، ان کی اذان بھی نیٹ پر چل رہی تھی. اہل سنت نے اذان دی ہے، میں پڑھتا تھا ابھی رانوی نے اذان دی تھی حضرت علی الولی. نہ سمجھ لوگ اذان ہے. اور میں اس سے زیادہ کے بارے میں مطلب کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں. الحمدللہ پاکستان کی شیعہ سنی عوام بیدار ہے، یعنی اہل سنت کی 90% اہل سنت برادران الحمدللہ محب اہل بیت ہے، اور ہمیں ان کو ساتھ رکھنا ہے. یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے ائمہ کا فرمان ہے. ہاں امام عسکری علیہ السلام نے کا فرمان ہے حضرت کا. سرکار نے فرمایا صلو فی اشائرہم، ان کی جماعتوں میں جا کر نماز پڑھا کرو. اودو مرضاہم، ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرو. فاشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کیا کرو. مولا یہ سب کچھ ہم کیوں کریں؟ سرکار نے فرمایا جروا کل مودۃ الینا وادفعوا عنا امواج البلاء. سرکار نے فرمایا تمہارا کردار ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا، اور تمہارا کردار خود لوگوں کو مذہب اہل بیت کی دعوت ہے. نفرت کا میسج بہرحال ہم نے ہرگز وہ یہ والا کام نہیں کرنا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں. یہ فضل الرحمان صاحب کی روایت تھی، مفتی محمود جو بندے جانتے ہیں، جو سفید داڑھیوں والے بندے بیٹھے ہیں، کہ وہ جو ہے ان کی بڑی پاور تھی ان کے پاس. بھٹو کے خلاف تحریک کامیاب ہو گئی اور اس کا سارا سیرا ان کے ساتھ تھا. انہوں نے بھی کوشش کی تھی خلیفۃ بلا فصل اذانوں سے ختم ہو جائے. مفتی محمود ختم ہو گئے، خلیفۃ بلا فصل آج بھی اذان میں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے رونق بنانی ہے مجلسوں کی. گھر بیٹھ کر لائیو نہ دیکھیے، وقت نہیں ہے گھر بیٹھ کر لائیو مجلسیں دیکھنے کا.
ہم مجبوری ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں مجبوری، جلوسوں میں آئیں، مجلسوں میں آئیں، اور وہ جتنا چڑھاتے جاتے ہیں نا آپ اتنا ہی مجلس سے بڑھاتے جائیں۔ بارک میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ یہ مومن کی بہت عظمت ہے۔ یہ آگی تو بات چلو ضمن میں کہہ جاؤں، وہ عظمت مومن کی کیا ہے؟ حارث حمدانی نے آیا کیوں تھا مولا کے دروازے پر؟ خالی محبت علی میں کہ مولا آپ کی محبت اٹھا کے لائی۔ معصوم فرماتے ہیں ایک دوسرے کی ساتھ ملاقات کیا کرو، لیکن کس وجہ سے؟ خالی محبت علی کی وجہ سے۔ یعنی کبھی کسی مومن کو کال ملاؤ، کیسے ہو، ٹھیک ہو بھائی، خیریت ہے، میں نے آپ کو خالی اس لیے کال کی کہ آپ علی کے عہدیدار ہیں، اور بس۔ روایت ہے فرمائے جو بندہ کسی علی والے کی خبر لیتا ہے خالی محبت علی کی وجہ سے اسے اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی وصیت ہے، وہ بڑی لاجواب وصیت ہے۔ عبدالعظیم حسنی کو وصیت فرمائی، اور خدا را یہ وصیت اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ آج میں چونکہ زیارت امام رضا امام زمان کی زیارت کی بات کر رہا ہوں تو میں واپسی پھر دوبارہ واپس ادھر آ جاؤں گا جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا۔ یہ بہت مفید باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ فرمایا عبدالعظیم، اے عبدالعظیم حسنی، ابلغ اولیائی انی السلام، میرے ہر چاہنے والوں کو میں رضا کا سلام کہنا۔ وَقُلْ لَهُمْ، فرمایا ان کو کہہ دینا، کیا کہنا ان کو؟ اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، میں رضا کی تم سے ڈیمانڈ ہے، مشہد آتے تو پہلے میری ڈیمانڈیں پوری کر کے آیا کرو۔ وہ بھائی جو بندہ پاسپورٹ آفس جائے پاسپورٹ بنوانے تو پاسپورٹ آفس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ نہ فیس ساتھ لے کر جائیں، نہ آپ آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر، تو کدھر سے پاسپورٹ بنے گا؟ پہلے ان کی ڈیمانڈ تو پوری کریں۔ امام رضا فرماتے ہیں مشہد آ رہا تو میری ڈیمانڈ پوری کر کے آ۔ سارا مجموعہ چپ کر گیا۔ مشہد آتا تو میری ڈیمانڈ پوری، اب یہاں کوئی نعرہ نہیں لگایا کہ مجھے پتہ، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ یجعل للشیطان علی انفسہم سبیلا، میرے شیعوں کو کہہ دو تم میں سے ہر بندہ جانتا ہے اس کے اندر شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے۔ شیطان کے داخلے کا رستہ بند کر دو۔ کسی کی زبان سے داخل ہوتا ہے، جو گالم گلوچ یہاں رکھی ہوتی ہے، منہ پھٹ آدمی ہے، اس کی زبان سے شیطان داخل ہوتا ہے، وہ زبان پہ پہرا بٹھاتے ہیں۔ کسی کے کان کمزور ہے، ہر اول فول بات سنتا ہے، گانوں کا شوقین ہے سننے کا، اس کا مطلب ہے ادھر سے شیطان داخل ہوتا ہے، رستہ بند کر دے۔ ہم خطیب بھی ادھر سے کمزور ہوتے ہیں۔ ہاں میں آپ کی بات بتاؤں، ہم یہاں سے کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ میں بعد میں کال کروں، ہاں جی شاہ جی فیڈ بیک کیا ہے میری مجلسوں پہ؟ وہ فیڈ بیک میں پھر وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، پھر میں خوش ہوتا ہوں، واہ بھائی واہ کمال نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کانوں کی طرف سے کمزور ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کانوں کی حفاظت پر، ادھر پیرا بٹھا کانوں پر، کیسے؟ فرمایا من مدحک فقد قتلک، جس نے تیرے منہ کی تعریف کر دی اس نے تمہیں مار کے رکھ دیا۔ لوگوں کو تعریف نہ سن، نہ ٹیلی فون کال ملا لوگوں کو لوگ تعریف کریں۔ بارک سرکار نے فرمایا کسی کی آنکھ کمزور ہے، جو موبائل پر ویڈیوز گندی دیکھتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، سامنے بازار میں جاتا ہے خواتین بے پردہ جیسی ہوتی ہیں ان کی طرف نگاہ ہٹا نہیں سکتا، یہ آنکھیں کمزور ہیں۔ یہ شیطان ادھر سے داخل فرمائے آنکھوں پہ پیرا بٹھا۔ چلو میں زیادہ تنگ نہ کروں، سارا مجمع تقریباً سلائی دی ہے، اچھا خاصا بولتا چلتا مجمع تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ يَشْغَلُ بِالتَّنْزِيكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فرمایا میں رضا کا حکم یہ ہے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے سے گریز کرو، ایک دوسرے کی چیر پھاڑ نہ کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی علی والے ایک دوسرے کی چیر پھاڑ، فلاں ایسا اس کی بیٹی ایسی، اس کی ماں ایسی، وہ خود ایسا، یہ کرتوت فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، یہ ایک دوسرے کی چیر پھاڑ والا کام یہ نہ کرو۔ علیکم بالاقبال والمزاورہ، فرمایا ایک دوسرے کی طرف توجہ کیا کرو، والمزاورہ ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو،
ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، فرمایا یہی کام ہے جو تجھے رضا کے قریب کر دے گا. یہ کام ہے جو تجھے رضا کے، امام رضا کے قریب کر دیں گے. اللہ اکبر. پھر فرمایا قُلْ لَهُمْ، خوشخبری فرمایا عبدالعظیم حسنی میرے شیعوں کو کہہ دے ان اللہ قد غفر للمحسنین وتجاوز المسیء، میں رضا ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہارے نیکوں کو بخش دے گا، تمہارے بروں کو بھی معاف کر دے گا، سب جنت چلے جائیں گے. لیکن فرمائے الا ثلاثہ، 3 بندے علی علی کریں گے لیکن جنت نہیں جائیں گے. وہ 3 بندے سن لو. اور آپ کا یہ دیکھیں نا، مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فضائل بالکل پڑھنے چاہیے، سننا ثواب، پڑھنا ثواب. زبان بولتی ہے گناہ بخشے جاتے ہیں، کان سنتے ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن ساتھ مقصد پہ بھی نگاہ رہنی چاہیے. سیکھیے اور عمل کیجیے. میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. میری تینوں کیٹیگریاں آج آپ کے سامنے کھول کے جا رہا ہوں. وہ 3 کون سے علی والے ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے؟ اور یہ روایت کے حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بناتا، آپ جانتے ہیں. فرمائے الا من اشرک بہ، پہلا بندہ محبت علی رکھ کر بھی نہیں بخشا جائے گا. یہ وہ بندہ ہے جو مشرک ہے، جو خدا اور بندے کا فرق بھلا دیتا ہے، جو آل محمد کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، خالق اور مخلوق کی سرحدیں مکس کر کے کھچڑی پکا دیتا ہے. سرکار نے فرمایا مشرک بندہ نہیں بخشا جائے گا. اس میں مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن اگلی 2 کیٹیگریوں میں انشاءاللہ آپ ہیں اور یہاں سے نکلنا ہے اگلی 2 کیٹیگری سے. فرمایا دوسرا بندہ آذا ولی من اولیائنا، وہ دوسرا بندہ جو علی علی کر کے بھی نہیں بخشا جائے گا، جو کسی علی والے کو تکلیف پہنچاتا ہے. کہتے نہیں میں فلانے میں بڑیاں سنائیاں سن، علی والوں کو کیوں سنائی تو نے، کیوں بزدی کی علی والے کی؟ سرکار نے فرمایا جو زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے کسی علی والے کو تکلیف پہنچائے گا، یہ تکلیف دینے والا نہیں بخشا جائے گا. اور تیسرا بندہ سارا مجمع چپ کر گیا. چلو میں بس کڑواٹ ختم کروں، آخری جملہ سن لیں. فرمایا او ازمر لوسون، تیسرا بندہ جو نعرے لگا کر بھی نہیں بخشا جائے گا، نمازیں پڑھ کر حج سواریاں کر کے بھی نہیں بخشا جائے گا. وہ علی والے کو تکلیف نہیں دیتا لیکن مومن کے بارے میں بری سوچ دل میں رکھتا ہے. کسی مومن نے گاڑی لی تو اس پہ جل بھن گیا، یا اللہ اس کی گاڑی لگ جائے، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کی بدخواہی شروع کر دی. کسی کا بچہ پاس ہوا، بدخواہی شروع کر دی. کسی کے اچھے کپڑے دیکھے، بدخواہی شروع کر دی. فرمائے جو کسی مومن کے بارے میں بری سوچ رکھے گا، بھلا نہیں سوچے گا مومن کا، سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ بھی اللہ. اور بچوں نے، جوانوں نے نعرے ولایت لگائے نا، اب ذرا نعرے ولایت کا ترجمہ سنو، امام رضا علیہ السلام نے خود کیا. سرکار نے فرمایا یہ 3 بندے مشرک، ایک علی والے کو تکلیف دینے والا 2، اور تیسرا فرمایا علی والے کے بارے میں بری سوچ رکھنے والا. سرکار فرماتے ہیں خرج عن ولایت اللہ وعن ولایتنا، جو 3 کیٹیگریوں میں آتا ہے، اللہ کی ولایت سے بھی نکل جاتا ہے، ہماری ولایت سے بھی نکل جاتا ہے. یا علی ہماری ولایت سے نکل جاتا ہے حتی یرجع. ہاں اگر دنیا میں کوئی طالب علم کسی طالب علم کی بات سن کر اگر توبہ کر لیتا ہے نا 3 کاموں سے، توجہ فرمائے کہ توبہ کا دروازہ کھولا ہے. اگر شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اگر مومن کو تکلیف دینے سے توبہ کر لیتا ہے، اگر مومنوں کے بارے میں بری سوچ رکھنے سے توبہ کر لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا خرج عن ولایت اللہ ون ولایت، اللہ کی ولایت سے بھی باہر اور ہماری ولایت سے بھی باہر. پھر فرمائے اعوذ باللہ من ذالک، امام رضا فرماتے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بندہ نمازی ہو کر، علی والا ہو کر ہماری ولایت سے باہر نکل جائے. میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا، ایک جملہ یہ بڑا ضروری ہے. عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم کسی کو ڈیل کرنے کا طریقہ اندازہ بھی اس کے کپڑے دیکھ کر لگاتے ہیں.
ناراضگی میں پیار سے ایک بات کروں گا، بالکل پیار سے. آپ پڑھنے والوں کو سننے کا اندازہ بھی ہمارے پروٹوکول سے لگاتے ہیں. بھئی یہ بندہ اکیلا آتا ہے یا 10-12 گاڑیاں آگے پیچھے مانگتا ہے. جو آگے پیچھے گاڑیاں مانگے نا، اب تو ماشاءاللہ بعض علماء کرام نے اپنی وہ جو استقبال کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ ہمارے اس طریقے سے پروٹوکول ہوتے ہیں. آپ اندازہ گاڑیاں دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، لباس دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، اس بندے کی اویلیبلٹی دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے. جو خود فور ایڈا بڑا عالم کوئی نہیں، اور جس نے 10 ایجنٹ رکھے ہوئے بہت بڑا عالم ہمارے 10 ایجنٹ رکھے ہوئے. یہ اندازے غلط ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. انہوں نے معیار بدلیے. یقین جانیے معصوم فرماتے ہیں کسی علی والے کا ناقص لباس دے کر اسے نفرت نہ کر، اس لیے کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں نے ان گمنام لوگوں میں اپنے ولی چھپا دیے. یہ آیت اللہ مرتضی علی جن کے میں بھی زیارت کا ذکر کر رہا تھا، یہ خود بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ حسب ثابت کیا، کہتے میں جب مشہد پہنچا تو میں دوڑ کرنا یعنی اندر جا رہا تھا تیزی سے امام رضا کی زیارت کرنا، تو گیٹ پر جو ریسپشن تھی نا وہاں پر ایک مومن بیچارہ غریب سا مسکین سا ایرانی مومن میری طرف آگے بڑھا، تو میں نے بے اتنائی میں اس نے کہا السلام، میں نے کہا وعلیکم السلام ایسے کہہ دیا بس. تو میں امام رضا کی زیارت پہ جا رہا ہوں، اب یہ میرا خواہ ٹائم ضائع کرے گا، تو بے اتنائی سے ایسے کر دیا. آیت اللہ کہتے ہیں میں جب حرم کے دروازے پر پہنچا نا اندر سے ایک بندہ باہر آیا، اس نے کہا امام رضا فرماتے آج میرے حرم میں نہ آؤ. ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، کپڑے دیکھ کر حساب لگاتے ہیں کہ اس بندے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کا سٹیٹس دیکھ کر، اس کا حلیہ دیکھ کر یہ حساب لگاتے ہیں. آیت اللہ واپس پلٹے، اس ریسپشن سے سوال کیا کہ وہ مومن اس کا مجھے پتہ چاہیے. یہ 1986 کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بلا ہم کیا پتہ جانے وہ کیا نہ CCTV کیمرہ نہ کچھ. انہوں نے کہا نہیں میری مجبوری ہے، مجھے وہ بندہ چاہیے. اس کا سکیچ تیار کیا گیا، خاکے کے ساتھ بندہ ٹریس ہوا. کافی دیر کے بعد آیت اللہ زیارت کے لیے حرم میں نہیں گئے، اس کے دروازے پر چلے گئے. اس نے کہا قبلہ میرے دروازے پر آیت اللہ مجتہد، فرمایا تو مجھے معاف کر. قبلہ میں کون ہوتا ہوں آپ کو معاف کرنے والا؟ کہا جب تک تو معاف نہیں کرے گا مجھے امام رضا معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا قبلہ میں نے معاف کیا. وہ کہتے جب میں حرم میں پہنچا نا تو آگے سے وہ بندہ دوبارہ اس نے کہا جلدی کر تو امام رضا بلا رہے ہیں. میں ساری بات کو سمیٹ دوں. مولا کائنات کی زیارت کا شوق حارث ہمدانی کو، نبی کے اصحاب کو علی کی چہرے کی زیارت کا شوق. اب میں آیت اللہ کی بات کروں جن کو کبھی برا بھلا بھی کہہ جاتے ہیں ہمارے لوگ کو، شاید یہ نجف والے لوگ ولایت کو مانتے کوئی نہیں ہے نا. آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کپانی بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. آیت اللہ خوئی کے استاد، آیت اللہ باجت کے استاد. ان کی 2 شاعری کی کتاب، ایک عربی ایک فارسی ہے. فارسی والی میں ایک جملہ لکھا کہ مولا کائنات، اور مولا کا مشہور فرمان یہ حارث ہمدانی کو کہا تھا، حارث کے بندہ مرتا ہے میں علی کے چہرے کی زیارت کر کے مرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اے کہ گفتی میں یمت یرانی کا یالی جب سے تیرا یہ فرمان سنے جو بندہ مرتا ہے میں علی کے چہرے کی زیارت کر کے مرتا ہے. اے کاش 1000 بار بمی رمم ببی نمم میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے 1000 بار مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے. 1000 بار مروں، 1000 بار علی کے چہرے کی زیارت کروں. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. اصحاب سے لے کر علماء تک، علماء سے لے کر مراجع کرام تک، ساری دنیا جس کے چہرے کی زیارت کی تمنا کرے اسے علی کہتے ہیں، اور خود علی جس کے چہرے کی زیارت کی تمنا کرے اسے امام زمان کہتے ہیں. جی مسئلہ امام زمان انتہائی اہم ہے. امام زمان کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم پاکستان میں اسی بات پہ الجھے ہوئے کہ جمعے میں 13 معصوموں کے نام پر نہیں اٹھتے تو 14ویں کے نام پر کیوں، امام زمان کے نام پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی منتہی الاصل المقال منتہی الامال اس میں لکھا ہوا ہے. امام زمان کی خصوصیات میں سے ہے. امام رضا علیہ السلام کے سامنے دیب الخزائی نے جب شعر پڑھا امام زمان کا مخصوص نام لیا، نام نہیں لوں گا میں بھی آپ کے سامنے،
جب وہ نام لیا مخصوص، سرکار نے فرمایا حل تعرف ھذا الامام، دیوبند اس امام کو جانتا ہے جس کا نام لیا؟ اس نے کہا مولا نہیں۔ سرکار نے فرمایا قد اجرا ھذا علی لسانک روح القدس، اللہ کے مکرم فرشتے نے یہ شعر تیری زبان پہ جاری کر دیا۔ گھبرا گئے ہو؟ خیر ہے۔ فرمایا تیری زبان پر یہ شعر روح القدس نے جاری کیا۔ اس کے بعد حضرت نے جب وہ نام لیا مخصوص امام زمان کا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، سر زمین کی طرف جھکا کر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب بھی امام زمان کا مخصوص نام لیا جاتا تھا امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کسی بندے نے کہا کہ مولا یہ اب کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ باقی اپنے نام پر کھڑے نہیں ہیں، باقی 12 معصوموں کے نام پہ کھڑے نہیں ہیں، امام زمان کے نام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سرکار فرمایا میں اپنے 12ویں کی تعظیم بھی کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ان کے شیعوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کیسے تیار کریں گے؟ سرکار فرماتا ہے جب میری سنت پر عمل کر کے وہ امام زمان کے مخصوص نام پر کھڑے ہو جائیں گے تو جب امام زمان ظہور فرمائیں گے پھر امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ برحال یہ ایک اللہ یہ ایک پہلو ہے امام زمان اور روانہ فدا کی معرفت کا کہ امام کی عظمت کو پہچانا جائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں امام زمان کی اپنی زبانی ان کی عظمت بیان کر کے میں بات کو یہاں سمیٹ دوں، اور وہ امام زمان کی اپنی زبانی اور یہ سمجھ بھی آ جائے کہ معرفت امام زمان ہے کیا۔ یہ بات میں پنڈی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، بالکل فریش میرے مطالعے میں ہی آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ معرفت امام زمان ہے کیا؟ بہت آپ سنتے ہیں پڑھنے والوں کو وہ کہتے ہیں معرفت امام زمان ضروری ہے، لیکن ہے کیا لوگ بیان کو نہیں کرتے۔ ایک بڑی نایاب سی روایت ہے، اور روایت یہ ہے امام عسکری علیہ السلام جو ہے ان کی ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ امام زمان کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے اور بالکل چھپا بھی نہیں سکتے تھے۔ ظاہر کریں گے تو جان کو خطرہ ہے، اور اگر بالکل چھپا دیں گے تو لوگ ان کی ولادت باسعادت کا انکار کر دیں گے، مانیں گے کوئی نہیں کہ امام موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ امام علیہ السلام اپنے خاص الخاص اصحاب کو امام زمان کی زیارت کرواتے تھے۔ ایک بندہ ہے ابو ظریف نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام عسکری کے پاس، میں نے کہا مولا شہادت موت برحق ہے، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو من صاحب الامر بعدک، آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ فرمایا ابنی میرا بیٹا۔ مولا آپ کا بیٹا ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا جا فلاں کمرے میں تجھے حالت نماز میں ملے گا۔ کہتے میں جب گیا تو ایک 3 سال کا بچہ سجدے کی حالت ہے، حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ میں نے کہا السلام علیکم یا مولائی، آقا میرا سلام۔ فرمایا وعلیک السلام یا ابا ظریف، اے ظریف کے بابا تجھ پہ بھی میرا سلام۔ اور فرمایا 3 سال کا بچہ اس بندے کو بھی جانتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی جانتا ہے۔ کہتے اس کے بعد امام زمان نے ایک سوال کیا مجھ سے، اور وہ آپ سے بھی سوال ہے۔ فرمایا یا ابا ظریف حل تعرفنی، ابو ظریف مجھے جانتا ہے، میری معرفت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا نام انت مولائی وابن مولائی، مولا بالکل جانتا ہوں، آپ 11ویں امامت کے تاجدار کے فرزند ہیں، میرے آقا امام عسکری کے فرزند ہیں۔ سرکار نے فرمایا لیست ھذہ معرفتی، یہ میری معرفت نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات کی معرفت شامیوں کو نہیں تھی، لیکن کیا ان کو مولا کائنات کے والد بزرگوار کا نام پتا تھا؟ اپنا نام بھی جانتے تھے، مولا کا نام علی ہے، والد بزرگوار کو ابو طالب کہتے ہیں، نام عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ تو اتنی معرفت تو پھر شام والوں کو بھی تھی مولا کائنات کی، یعنی خالی ہمیں نام پتا ہو کہ ہمارے امام کا نام مہدی ہے، والد بزرگوار کا نام امام عسکری ہے، یہ معرفت نہیں ہے، خالی یہ معرفت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا لیست ھذہ معرفت، یہ میری معرفت نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر خود ہی بتائیے ما ہی معرفتک، آپ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یقین جانیے امام زمان نے کوزے میں سمندر بند کر دیے۔ سرکار نے فرمایا میری معرفت 2 باتیں ہیں،
میں ایک بات خالی بیان کر پاؤں گا آج. فرمایا انا خاتم الاوصیاء، میری معرفت کا پہلا رکن یہ ہے میں وہ ہوں جس پہ سلسلہ امامت ختم ہے. میں سلسلہ امامت کا آخری تاجدار ہوں. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جو میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لی. ہماری کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے امام زمان کے بارے میں. یعنی امام باقر علیہ السلام نے مفضل کے سامنے وہ پورا خطبہ پڑھ دیا جو امام زمان ارشاد فرمائیں گے. فرمایا مفضل ہمارا بار میں جب آئے گا نا خانہ خدا کے پاس، پشت لگائے گا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اور لوگوں کو خطاب کرے گا اور فرمائے گا من اراد ینظر الی آدم فہا انا آدم. اگر کسی نے آدم کو دیکھنا ہے تو میں آدم ہوں. من اراد ینظر الی شیس فانا شیس، اگر شیس کو دیکھنا چاہو تو میں شیس ہوں. من اراد ینظر الی نوح فہا انا نوح، اگر نوح کو دیکھنا چاہو تو میں نوح ہوں. من اراد ینظر الی موسیٰ فہا انا موسیٰ، اگر موسیٰ کو دیکھنا چاہو تو میں موسیٰ ہوں. من اراد ینظر الی عیسیٰ فہا انا عیسیٰ، اگر عیسیٰ کو دیکھنا چاہو تو میں عیسیٰ ہوں. من اراد ینظر الی محمد فہا انا محمد، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہو میں مصطفیٰ ہوں. من اراد ینظر الی علی فہا انا علی، اگر مرتضیٰ کو دیکھنا میں مرتضیٰ ہوں، میں مجتبیٰ ہوں، میں حسین ہوں، میں سجاد ہوں، میں باقر ہوں، میں صادق ہوں. سرکار نے فرمایا سارے نبیوں اور نبیوں کے وصیوں کے کمالات اکٹھے دیکھنا چاہو تو مجھ امام زمان میں دیکھ لو. البتہ یا علی البتہ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں بریکیں کمزور ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک سلائی بریک کوئی نہیں ہے، کئی پڑھنے والوں کی بھی بریکیں کوئی نہیں ہے. یہ خطبہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے پڑھ دیا، لیکن ایک محترم ہے وہ بریک نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں من اراد ینظر الی اللہ فان اللہ. بھائی امام زمان نے معاذ اللہ فرمایا اگر خدا کو دیکھنا تو میں خدا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا ہے. اتنا ہے. فرمایا تمام نبیوں کے کمالات اور نبیوں کے وصیوں کے کمالات اگر اکٹھے دیکھنے وہ امام زمان میں دیکھو. فرمایا میں وہ جس پر امامت کا سلسلہ ختم ہے. اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. انشاءاللہ ایک اور انتہائی اہم آپ کے حالات حاضرہ کے عین مطابق اور جو اس وقت آپ کی اسمبلیوں میں پک رہا ہے عزاداری کے خلاف، اس کے عین مطابق امام زمان نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اور وہ آپ کی ڈھارس بندھائے گا. میں وہ پڑھوں گا کل، وہ آپ کی ڈھارس بنے گا. آپ کو حوصلہ ملے گا کہ ہم بے وارث نہیں ہیں. کرو جتنی FIR ہیں، ہمارا وارث موجود ہے. کربلا اس لیے کامیاب، کربلا کی مائیں کامیاب تھی. میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن مجھے ایک مسائل کی فرمائش ہے، یہ اس کی چند جملے عرض کرتا ہوں. سید الشہداء نے 10 محرم کو خود فرمایا تھے حجور طابت ہوتا ہو. فرمایا ہماری استقامت ماؤں کی پاک جھولیوں کی پاک تربیت کرنی تھی. عثمان نے کتنی پیاری تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، جس کے بچوں نے بابا کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے زندان میں پورا 1 سال گزارا. اور یقین جانا جو سزا پتہ کیا تھی؟ یا ابن زیاد نے حکم دیا تھا یہ میرے دشمن کے بچے ہیں، مسلم کے بچے ہیں. اما المال بارد فلا تشربوا، ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دینا. اما الطعام الجید فلا تطعموا، ان کو کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں دینا. لیکن ماں نے اتنی پیاری تربیت کی تھی، نہ بھوک کی شکایت. اور میں بتاؤں آپ کو ناشتے میں کچھ نہیں ملتا، سارا دن پانی نہیں ملتا، دوپہر کو کھانے میں کچھ نہیں. جب شام کا ٹائم ہوتا نا 2 کی روٹیاں 2 گرم پانی کی جمع. میرے اپنے 3 بچے ہیں، قربان ہو جائیں مسلم کے بچوں کی غربت. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا پانی پیتا ہے نا، اما بس میں نے اور نہیں پینا. تھوڑی دیر بعد کہتا ماں مجھے پھر پیاس لگی ہے. تھوڑا کھانا کا کہتا ماں میں سحر ہو گیا اور نہیں کھانا. آدھے گھنٹے کے بعد کہتا ماں مجھے پھر بھوک لگ گئی. ان بچوں کو دن میں کتنی بار پیاس ستاتی ہو.
کتنی بار بھوک اذیت دیتی ہے، لیکن کیا پیاری تربیت کی ماں، بچوں نے مشورہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا یہ 3 جنوں آدھے گھنٹے کا مسائل نہیں ہوتا، 1:70 ہوتی ہے مسائل کی، اور رات کے مسائل کا جملہ پتہ ایک ہی جملہ ہے، وہ جملہ یہ پی ٹی وی پر ایک پروگرام چلا تھا یہ 5-6 سال پہلے، میرے چھوٹے بچے کا پہلا روزہ، اس میں فرض کے لیے وہ ایک قراندازی سے نام نکل آتا تھا نا، میرے گھر مثلاً آ جاتے، میں ایک مزدور ہوں، پی ٹی وی کی ٹیم میرے گھر آ جاتی، میں کہتا میرے چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہوا تھا، آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پکانے کے لیے، میں اور میری گھر والی نے فیصلہ کیا تھا نمک اور پانی پہ افطار کر لیں گے، لیکن ہمارے چھوٹے بچے نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا، اس لیے ہم نے ہمسائے سے ادھار پکڑا، اپنے بچے کے لیے میٹھی میٹھی شربت تیار کر دیا، 7 قسم کے کھانے دسترخوان افطار میں سجا دیے۔ میں کہوں گا کربلا کے یتیموں کی ماں اتنی پیاری تربیت جو اپنے شہزادوں کو دی، ہوتی کوفہ کے دسترخوان افطار پر افطار کا وقت ہوتا، سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد 2 جو کی روٹیاں 2 گرم پانی کے جام پیش کیے جاتے، پورے 1 سال بچوں نے گزارا اس کیفیت میں۔ 1 سال کے بعد اللہ اکبر، 1 سال کے بعد چھوٹا بچہ آگے بڑھا، مشکور، آج ہمارے کچھ سوالوں کے جواب تھے۔ پہلے سوال ہے تعریف جعفر ابن ابی طالب، جعفر تیار کو جانتا ہے؟ کیوں نہ جانوں ابو طالب کا لخت ہے جگر جنت میں محو پرواز ہے۔ اتعرف عقیل ابن ابی طالب، پھر تو حضرت عقیل کو بھی جانتا ہے، کیوں نہ جانوں علی ابن ابی طالب کے بھائی کا نام عقیل ہے۔ رونے والوں آخر میں کہا تعریف علی ابن ابی طالب، اگر عقیل کو جانتا ہے پھر علی کو بھی جانتا ہوگا، کہتا کیوں نہ جانوں، وہ تو میرا پہلا امام ہے، اس نے علی کو پہلا امام کہا۔ چھوٹا شہزادہ روتا روتا خاک پہ بیٹھ گیا، ادھر مشہور سامنے بیٹھا، بچہ اتنا بتا تو علی کا کیا لکھا ہے؟ یا زہرا، یا زہرا، بچہ تو علی کا کیا لگتا ہے؟ میں نے علی کو پہلا امام کہا، تو روتا روتا خاک پہ بیٹھ گیا۔ فرمایا جسے پہلا امام کہتا ہے، اب اسی علی کے نواسے پورا سال تیرے زندان میں گزر گیا۔ مشکور مومن تھا کہ بچوں معاف کرنا، میں تمہیں پہچان تھک گیا۔ اولاد رسول کو سارا سال گرم پانی پلایا، بھوکا رکھا، گھر لایا، ٹھنڈا پانی، اچھا کھانا پیش کیا۔ ختم کروں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ قافلے کے پیچھے روانہ کیا، بچے قافلہ گم کر بیٹھے، رات کو اپنے قاتل کے گھر میں مہمان بنے، اور عجیب رات تھی۔ اللہ اکبر، ایک بڑی درد کی کہانی ہے اس رات میں، ایک جملہ خالی رات کا عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ظالم انعام کے لالچ میں مارا پھرتا رہا حارث، رات کو جب گھر واپس آیا نا، اللہ اکبر، اس کمرے میں جہاں بچے تھے رونے کی آواز آئی۔ آواز کیسے؟ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا، چھوٹا شہزادہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بڑے بھائی کو جگایا کہ بھیا خواب میں نے اماں کو بڑا پریشان دیکھا، ماں کی حالت بتاتی ہے ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آ تو میرے گلے میں باہیں ڈال، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں۔ بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جانتے ہو نا، رات کو جب کوئی چیز تلاش کی جاتی ہے اندھیرے میں، ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے نا، ظالم ہاتھ مارتا مارتا آیا، اس ملعون کا ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ آ پڑا، چھوٹا شہزادہ تڑپ گیا۔ بھائی موت سے بھاگے تھے، موت ہمارے سرانے ہٹے۔ جب تعارف ہو گیا، مسلم کے یتیم اجر رسالت دیا، بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، سارا دن تھکے ہوئے بچوں نے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے حالت میں گزار دیا۔ میں نے چھوڑ دیا، سارا مضمون ویکنی مجلس کا ٹائم قریب ہو گیا، آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بچے، 2 بچے، غلام، حبشی غلام اور جوان لے کر دریا فرات کے کنارے آیا۔ اللہ اکبر، پہلے اپنے غلام کو بھیجا، غلام جا بچوں کو سر قلم کر کے لے آ۔ غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا تو شکل سے مؤذن بلال کا رشتہ دار معلوم ہے۔ بچوں تم کون ہو؟ بلال کو جاننے والے، یقین جاننے لیے پڑھنا مشکل ہے، تم کون ہو بلال کو جاننے والے؟ فرمایا نحن ذریت رسول اللہ وآل رسول، قدموں پہ گرا، معافی مانگی، دریا عبور کر کے چلا گیا۔ اس کے
بعد اس کا جوان بیٹا آگے بڑھا، کمال سوال کیا بچوں نے. بچے کہتے ہیں او جوان اپنی جوانی پہ رحم نہیں آتا، پتہ ہے جنت جہنم تقسیم کرنے والا کون ہے؟ ہمارا نانا علی جنت جہنم تقسیم کرے گا. اللہ اکبر. قدموں کے لا معافی مانگی، دریا عبور کر کے چلا گیا. ظالم آگے بڑھا، ظالم نے بچوں کو مارنے کے لیے جب آگے بڑھا نا، بچوں نے جان بچانے کی 5 کوششیں کی. میں ساری نہیں پڑھ سکوں گا، خالی ایک کوشش پڑھ کے تیری زحمت ختم کروں گا. اب میرے خطاب ان جوانوں سے جو کہتے ہیں صبح نماز کے لیے جاگ نہیں سکتے، ان بہنوں سے میرا خطاب ہے جو سر پہ پردہ کیے بغیر بازاروں میں چلی جاتی ہیں. خدا را بازار میں جا تو سر پہ پردہ کر کے جا. وہ میرا جوان بھائی نمازی بن جا. وہ میرا عزادار بھائی اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر. کیوں؟ اس لیے یہ نماز، یہ پردہ تجھ اور مجھ تک پہنچاتے پہنچاتے سادات اتنے غریب ہو گئے تھے. بابا کا نام امیر مسلم، نانا کا نام امیر المومنین، لیکن بچے اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے قاتل کی منت کر رہے تھے. ظالم ہمیں مار نہیں، ہمیں کوفہ کے اس مالار میں لے چل جہاں غلام اور خریدے فروخت کیے جاتے ہیں. جو ہمیں غلام بنا کے بیچ دینا، تجھے دنیا کا بال مل جائے گا، ہماری اماں کے بال نہ کھلو. اجر حمل اللہ یا زہرا. اللہ اکبر. ظالم نے کہا نہیں بچوں، آخری جملہ، ابن زیاد نے تمہارے سر پر انعام کا اعلان کر رکھا ہے. بچوں نے کہا ظالم تو نے مارنے، ہم نے مارا جانا ہے، ہماری آخری خواہش پوری کر. اگر تیرا اور میرا بچہ ہوتا نا ایک وقار کے پاس، اللہ نہ کرے، اور ایک وقار پوچھتا بچہ میں تجھے مار رہا ہوں، آخری خواہش بتا کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں ٹیلی فون پہ ایک دفعہ میری ماں سے میری بات کروا دے، ایک دفعہ مجھے میرے باپ کی آواز سنا دے، ایک دفعہ میری بہنوں سے مجھے بات کرنے کی اجازت دے دے. اللہ بچوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ہمارے بابا مسلم کی قبر پہ لے چل. نہیں، نہ باپ کو یاد کیا، نہ بہنوں کو، نہ ماں کو. ایک ہی جملہ کا توحید شناس بچوں نے کہا. ظالم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت. یا زہرا یا زہرا. اور میرے جوانوں، اگر صبح نماز کے لیے اٹھنے کو دل نہ کرے تو بچوں کی آخری خواہش یاد کر کے اٹھ جائے. اجر حمل اللہ. ظالم نے کا فائدہ دیتی ہے تو پڑھو. دریا فرات ٹھاٹھے مار کے بہ رہا تھا، دریا کو شرم نہیں آ رہا تھا. دریاؤں کے مالک علی کے نواسے پیاس کی حالت میں نماز کی تیاری کر چکے. مجھے نہیں پتا وضو کیا یا تیمم کیا، لگتا نہیں کہ ظالم نے وضو کرنے کی اجازت دی ہو. تیمم کر کے بچوں نے زندگی کی آخری نماز کی تیاری کر لی. میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، منظر تو نے ذہن میں بنانا ہے، اور میرا ایمان ہے، میں عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا پاک گھر میرے سامنے. آج کی رات آپ سب کے مرحومین کی قبروں میں حضرت مسلم میں اپنے عقید آئیں گے، میرے اپنے والدین کی قبروں میں آئیں گے. یا زہرا. ہمارے مرحوم عرض کریں گے مولا مسلم آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا دیکھو پرخلوص مجلس حضرت شہداء کی نگری مسجد شاہ نجف میں آخر مجلس سب نے مل کر میرے ڈرے ہوئے پیاسے سہنے یتیم نمازی بچوں پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی. میں مسلم اسی سلام کا جواب دیکھنے تیری قبر میں السلام جو جلم کربلا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ پڑھو. اسے والا علی ابن حسین والا اولاد لا سیما علی ولدی مسلم ابن عقیل. جو تھک گیا اپنے گھر جا سکتا ہے. دریائے فرات کا کنارہ 2 چھوٹے چھوٹے نمازی زندگی کی آخری نماز کی تیاری کر چکے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد
گھر میں بڑے بڑے نبیوں نے نمازیں پڑھی، بڑے بڑے ولیوں نے نمازیں پڑھی، لیکن پروردگار کہ کسی نبی کو ایسے ماحول میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ میرا اللہ کھانے کھا کے ٹھنڈے پانی پی کے مسجد میں کہنا الحمدللہ رب العالمین، یہ اور منزل ہے، لیکن دو یتیموں کا قاتل کی تلوار کے سائے تلے کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ تھک نہیں اللہ اکبر۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے تجھے آل محمد کو امتحان کے قابل سمجھا۔ اللہ جاتا ہے میری مائیں بہنیں میرا جملہ سمجھیں گی، ہم دیر سے گھر آتے مسجد نہیں جاتے، گھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ نکال ہوتا ہے، ہم مصلی پہ نماز پڑھتے، بچہ زمین پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا، ماں گھر کے اندر چلی جائے گی، مصلی لے آئے گی، مصلی میں ملے کوئی کپڑا اٹھا کے لے آئے گی، رو رو کے کہے گی میرا لال گرم زمین پہ نماز نہ پڑھ۔ میں کہوں گا کربلا کے یتیموں کی ماں، دریائے فرات کا کنارہ ہے، تیرے پیاسے لال گرم زمین۔ اجر و کمل اللہ۔ آخری جملہ ختم ہوگی، مجلس ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن کیا مانگنے آیا، پروردگار اس سارے مجمع کو معرفت امام زمان عنایت فرما، میرا مالک اس سارے مجمع کو اس سال کربلا کا چہلم نصیب فرما، میرا اللہ اس بارگاہ کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شان فرما۔ روایت جب 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں، پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا۔ آخری جملہ، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا۔ تجھے اس دعا کا واسطہ جو نماز کے آخر میں دونوں بچوں نے مل کر مانگی، سنے گا بچوں کی آخری دعا کیا تھی؟ یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہم بالحق، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہمارے درمیان اور ظالم کے درمیان فیصلہ فرما۔ میرا بھائی کیا ہوا فیصلہ؟ عید کا دن ہو، کوئی مسلمان بھی ایک حیوان کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرتا، لیکن دریائے فرات کا کنارہ ہے، چھوٹا بھائی دیکھ رہے بڑے کے گلے پہ خنجر کا وار ہو گیا، ظالم کو انعام کا لالچ تھا، ظالم سر سنبھالنے لگ گیا، جب سر سنبھال کے واپس پلٹا چھوٹا شہزادہ موجود نہیں تھا، یہ چھوٹا بچہ کدھر گیا؟ پانی پینے کے لیے دریا پہ گیا؟ نہیں میرا محترم۔ جان بچانے کے لیے جنگل چلا گیا؟ نہیں میرا محترم۔ یہ چھوٹا بچہ کدھر گیا؟ جس مقام پہ بڑے کا لاشا تڑپ رہا تھا، چھوٹے نے اپنے آپ کو بڑے بھائی کے لاشے پہ گرا دیا، گردن کا خون اپنے چہرے پہ لگایا، فرمایا ہاکذا القا جدی۔ اللہ اکبر۔ تیری محبت کو دے کر آخری جملہ، تیری محبت کو دے کر آخری جملہ، اللہ اکبر۔ جب چھوٹے بچے کا یہ کام دیکھا، کیا ظالم نے معاف کر دیا چھوٹے بچے کو؟ نہیں میرا محترم، اسی مقام پر ملعون نے گھٹنا ٹیکا، چھوٹے بچے کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر فضا میں بلند ہوا۔ کربلا کے یتیموں کی ماں